بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہماری ریاض الصالحین حدیث مبارکہ کی کتاب جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 41 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر جو اس کتاب کا، اس نصاب کا آخری حصہ رہ گیا ہے 5 ابواب پر مشتمل، تو وہ انشاءاللہ عز وجل 5 ابواب آج کے سبق کا حصہ بنائیں گے۔ تو پہلا باب ہوگا کہ بندہ جب سفر جس مقصد کے لیے گیا ہے تو وہ اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے تو وہ جلدی واپس لوٹ آئے، اس کے اندر ایک حدیث پاک بیان کی جائے گی۔ دوسرا باب جو آئے گا اس میں یہ ہے کہ رات کے وقت گھر نہ آئے، دن کے وقت آئے، تو اس کے اندر 2 احادیث بیان کی جائیں گی۔ تیسرا باب اس کے اندر ایک حدیث پاک ہے، وہ اس موضوع پر ہے کہ جب اپنا شہر دیکھے، یعنی واپس آ رہا ہے اور اس کو شہر نظر آیا ہے تو اس وقت کیا پڑھے، کیا کہے۔ تو چوتھا جو باب ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جب سفر سے واپس لوٹے تو پھر مسجد میں جائے اور وہاں جا کر نفل ادا کرے۔ اور 5واں اور اس کتاب کا آخری باب یہ ہے کہ اکیلے سفر کرنا عورت کے لیے حرام ہے، تو یہاں پر 2 احادیث بیان کی جائیں گی۔ تو یوں ہمارے 41 اسباق کے اندر یہ کتاب جو کتاب الاداب من ریاض الصالحین، ان ریاض الصالحین کا جو کتاب الاداب والا حصہ نصاب کے اندر شامل تھا اور ہے بھی، تو یہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے 4 ستمبر 2020 کو کتاب شروع کی تھی کرونا کے اندر، اس وقت فرصت تھی، ساتھ میں پڑھتے تھے، ساتھ میں چلو پھر فارغ ہونے کی بنا پر شروع کیا تھا، تو پھر ساتھ کرونا کے بعد تعلیم جاری رہی، اور یوں 2 فروری 2024 کو یہ کتاب کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ تو یوں سمجھے 3 سال 3 ماہ اس کو لگے ہیں، تو درمیان میں پھر سٹڈی چلتی رہی اور ساتھ میں جو دیگر کتب بھی آن لائن یوٹیوب پر پڑھاتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو 90 اسباق کے اندر نور الرضا، 90 اسباق کے اندر ہدایت النحو مکمل ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ لیکچرز موجود ہیں اور دیگر کتب بھی پڑھائی ہیں۔ تو یوں آج یہ ہماری بھی کتاب کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو اس کے بعد اب جو ہماری کتاب شروع ہونے والی ہے حدیث پاک پر، تو وہ ہے اتحاف المسلم، تو اس کے اندر 84 اسباق آئیں گے، 84 اسباق کے اندر انشاءاللہ عز و جل جو نصاب کا حصہ انہوں نے ابھی بیان کیا ہے اس کتاب میں سے، تو وہ انشاءاللہ عز و جل عنقریب شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب بھی جاری ہوں گی۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب استحباب تعجیل المسافر الرجوع الی اہلہ اذا قضى حاجتہ، کہتے ہیں مسافر کا اپنے گھر والوں کی طرف جلدی لوٹنے کے مستحب ہونے کے بارے میں باب، جب اس کی حاجت پوری ہو جائے، یعنی جب اس کا مقصد، جس مقصد کے لیے اس کا سفر تھا وہ پورا ہو گیا ہے تو فوراً گھر لوٹ آئے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ وہی ہے کہ بندہ جب سفر میں ہوتا ہے تو سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، جس طرح کہ اسی حدیث پاک میں آگے بیان ہو رہا ہے، تو یہ عذاب کا ٹکڑا ہے۔ تو بندہ مطلب سفر میں ہوتا ہے تو وہ جو گھر میں اس کو پرسکون ماحول ملتا ہے، نمازیں جماعت اور جناب جمعہ وغیرہ اور دیگر جو مطلب ایک ماحول ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے قریب رہنے والا، تو وہ سفر میں وہ سہولتیں میسر نہیں آتی ہیں، تو اس لیے وہ خشوع خضوع اور وہ جو ایک راحت و سکون والا ماحول ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جلد از جلد گھر لوٹ آئے تاکہ یہ خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں عبادات وغیرہ بجا لا سکے۔ تو بہرحال پہلی حدیث مبارکہ اس باب کی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ فاذا قضى احدکم نہمتہ من سفرہ فلیعجل الی اہلہ، متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے۔ تو یہاں پر عذاب سے مراد وہ عذاب نہیں ہے جو گناہوں کی بنا پر ہوتا ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہ تکلیف دہ ہوتا ہے، یعنی سفر میں مشقت ہی مشقت ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو بہرحال اب تو فی الحال مطلب بہت جدت آ چکی ہے، کافی سہولتیں ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی بندہ جتنا مرضی پرسکون مطلب سواری اختیار کر لے لیکن پھر بھی بندہ تھک جاتا ہے۔ تو یمنع احدکم سے آگے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو سفر ہے تو یہ تم میں سے ہر ایک کو کھانے سے، پینے سے، سونے سے روکتا ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی اپنے سفر کے مقصد کو پورا کر لے تو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف جلدی لوٹ آئے۔ اس حدیث پاک کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے نہمتہ، تو اس کا مطلب ہے مقصودہ، یعنی اس کا مقصد پورا ہو جائے، نہمہ پورا ہو جائے تو وہ جلدی لوٹ آئے۔ آگے دوسرا باب کہتے ہیں باب استحباب القدوم علی اہلہ نہارا، کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے پاس صبح کے وقت آنا، اس کے مستحب ہونے کے بارے میں باب۔
وَكَرَاهَتِهِ فِي اللَّيْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، اور بغیر حاجت کے رات کے وقت ان کے پاس آنے کی کراہت کا باب، یعنی گھر والوں کے پاس جب سفر کر کے واپس آنا ہے تو رات کو نہ آئے بلکہ دن کو آئے۔ تو پہلی حدیث مبارکہ اس باب کی کہتے ہیں ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اطال احدكم الغیبۃ فلا یترکن اهله لیلا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی طویل عرصہ گھر سے دور رہے، یعنی جب تم میں سے کسی کا غیبت کسی کی طویل ہو جائے، یعنی وہ غیر حاضر رہنا یا باہر رہنا طویل ہو جائے، تو وہ ہرگز اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئے۔ اب اس کی لاجک کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اگلی حدیث پاک کے الفاظ کہتے ہیں، ایک روایت کے اندر اس انداز میں بھی الفاظ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یترک الرجل اہلہ لیلا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر والوں کے پاس رات کے وقت آئے، تو رات کے وقت آنا اپنے گھر والوں کے پاس منع فرمایا گیا۔ اور دوسری حدیث پاک اس باب کی وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لا یترک اہلہ لیلا وکان یاتیہم غدوۃ او عشیۃ متفق علیہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آتے، رات کو تشریف نہ لاتے، وکانا یاتیہم، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس صبح کے وقت آتے یا شام کے وقت آتے۔ یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے الطروق، تو اس کا مطلب ہم نے یہی کیا ہے کہ المجیء فی اللیل، انہیں رات کے وقت آنا۔ اب ان احادیث کے اندر جو منع کیا گیا ہے کہ رات کے وقت نہیں آنا، تو اس کی لاجک یہی بیان کی جاتی ہے کہ اگر کافی عرصے کے بعد مطلب شوہر گھر آ رہا ہے تو جو گھر والی ہے تو وہ اس انداز میں تیار وغیرہ نہیں ہوگی، مطلب جو ایک عام طور پر شوہر کی موجودگی میں ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس لیے جب اچانک آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حالت پر اپنی گھر والی کو پائے کہ اس کی جو صفائی ستھرائی نہیں ہے اور وہ جناب ناپاک ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر مطلب اس سے نفرت بھی ہو سکتی ہے، دل کے اندر نفرت پیدا ہو سکتی ہے، بغض پیدا ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی صورت بن سکتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ ممانعت بیان کر دی گئی کہ وہ صبح کے وقت جائے۔ تو بہرحال اب تو یہ جدت آ چکی ہے، ایک ایک منٹ کی بندے کو خبر ہوتی ہے اور گھر والی کو اپنے مطلب شوہر کی خبر ہوتی ہے، تو بہرحال فی زمانہ اس طرح کی وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ پہلے کے جو آداب یہاں پر بیان کیے کہ وہ آپ نے سماعت کیے۔ اگلا باب باب ما یقول اذا رجع و اذا رأى بلدتہ، فرمایا کہ جب وہ لوٹے، یعنی جو سفر میں گیا ہے تو جب وہ لوٹے اور اپنے شہر کو دیکھے تو کیا کہے، یعنی کیا پڑھے کیا کہے۔ فیہ حدیث ابن عمر السابق فی باب تکبیر المسافر اذا صعد الثنایا، کہتے ہیں اس باب میں، یہ جو ٹاپک ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو کہتے ہیں اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ گزشتہ حدیث پاک ہے جو باب تکبیر کے اندر گزری ہے کہ جب مسافر بلند جگہ پر چڑھے تو کیا کہے۔ تو بہرحال ایک حدیث پاک انہوں نے بیان کی ہے، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال اقبلنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا كنا بظہر المدینہ قال آجبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم یزل یقول ذلك حتی قدمنا المدینہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے معیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوٹے، یہ خیبر کا واقعہ ہے، غزوہ خیبر سے جب واپس لوٹے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی معیت میں سرکار علیہ السلام کے ساتھ لوٹے، یہاں تک کہ جب ہم مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے سامنے آئے، یعنی ہمارا آمنے سامنے ہوا، ہم سامنے سے جب دیدار کر رہے تھے، تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ دعا مانگی، آجبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یعنی یہ جملے ادا فرمائے کہ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں صحابی فرماتے ہیں کہ مسلسل نبی پاک علیہ السلام ان الفاظ کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں پہنچ گئے۔ آگے فرماتے ہیں باب استحباب داء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين، یعنی سفر سے آنے والے کا پہلے قریبی مسجد میں آنے اور اس میں 2 رکعت پڑھنے کے مستحب ہونے کے بارے میں باب۔ اس کے اندر صرف ایک حدیث مبارکہ ہے، ان کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا قدم من سفر بادأ بالمسجد فرکع فیہ رکعتین، متفق علیہ۔
حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد سے ابتدا کرتے، یعنی سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور اس کے اندر 2 رکعت ادا فرماتے۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو اب جہاں پر بھی نفل پڑھنے کا کہا جائے تو آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ اوقات کے اندر یہ نماز ادا نہیں کی جاتی۔ تو اسی طرح دولہے حضرات کہ جب سفر کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت خصوصیت کے ساتھ یہ اس پر عمل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے نیت ہو ان کی، وغیرہ بس ایک رواج کے طور پر چلے جاتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی کوئی نیکی کریں تو وہاں پر اچھی نیتیں ضرور کر لیا کریں، کوئی بھی نیک کام ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب ملے گا، وغیرہ عادت اور عبادت کے اندر نیت کا ہی فرق ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ مسواک کرتا ہے تو اب مسواک کرتا ہے 5 نمازوں کے ساتھ کرتا ہے وضو کے اندر، لیکن کیا ہے کہ ایک عادت بنی ہوتی ہے، اس کو ثواب نہیں ملتا جب تک وہ نیت نہیں کرے گا کہ میں یہ منہ کی پاکیزگی کے لیے کر رہا ہوں، اس کے محبوب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ پھر دیگر جو نیتیں وغیرہ کی جا سکتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو نیت مین ہونی چاہیے ہر نیک عمل میں۔ تو بہرحال آخری باب ہمارا اس نصاب کا، اس کتاب کا، باب تحریمی سفر المرأۃ وحدہا، عورت کا اکیلے سفر کرنا، اس کی حرمت کے بارے میں باب، یعنی عورت کا تنہا سفر کرنے کی حرمت کے بارے میں باب۔ اس کے اندر 2 احادیث بیان کی جائیں گی۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر تسافر مسیرۃ یوم ولیلۃ الا مع ذی محرم علیہا، متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور رات کا سفر اختیار کرے، سفر کرے۔ تو اب یہ 2 عورتوں کو یہاں پر استثناء حاصل ہے، ایک تو وہ کہ جو دارالحرب سے ہجرت کرنے والی ہو، اور دوسری یہ ہے کہ کفار کی قید سے چھوٹنے والی جو عورت ہے، تو یہ دونوں اس سے خارج ہیں، کیونکہ یہ دونوں عورتیں بغیر محرم اکیلی ہی دارالسلام کی طرف سفر کر سکتی ہیں، بلکہ یہ سفر ان پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دلیل حدیث پاک بھی موجود ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، سرکار نے فرمایا کہ عورت اکیلی بصرہ سے بیت اللہ آئے گی اور بجز رب تعالیٰ کے کسی سے خوف نہ کرے گی، لہٰذا یہاں پر اس کو استثناء حاصل ہے، یہ جو 2 عورتیں میں نے عرض کیا ہے۔ اب یہاں پر مزید یاد رکھیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ محرم کے ساتھ، تو بہار شریعت کے اندر ہے کہ عورت کو مکہ تک جانے میں 3 دن یا زیادہ کا راستہ ہو تو اس کے ہمراہ شوہر یا محرم ہونا شرط ہے، خواہ وہ عورت جوان ہو یا بڑھیا ہو، اور 3 دن سے کم کی راہ ہو تو بغیر محرم اور شوہر کے بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ محرم سے مراد وہ مرد ہے جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہے، خواہ نسب کی وجہ سے نکاح حرام ہو جیسے باپ بیٹا بھائی وغیرہ، یا دودھ کے رشتے سے نکاح کی حرمت ہو جیسے رضاعی بھائی باپ بیٹا وغیرہ، یا سسرالی رشتے سے حرمت آئی جیسے خسر، یعنی جو اس کا سسر ہوتا ہے شوہر کا بیٹا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ابھی آپ نے سماعت کیا ہے تو اس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اب یہ جو عورتیں حج یا عمرے پر چلی جاتی ہیں، اگلی حدیث پاک سے بھی آپ کو واضح ہو جائے گا کہ جب تک اس کا محرم نہ ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ پھر گروپوں کے ساتھ محرم بنا دیتے ہیں عارضی طور پر، جو کاروان والے ہوتے ہیں، تو اس طرح محرم نہیں بنتا، تو اس طرح اگر سفر پر جائے گی تو یہ حرام کام ہی اس کا ہوگا۔ آگے بہت زبردست حدیث مبارکہ، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، سرکار نے فرمایا کہ ہرگز کوئی شخص کسی اور کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ کا محرم نہ ہو، ولا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم، اور عورت سفر نہ کرے مگر محرم کے ساتھ، یعنی اس کا ساتھ میں محرم ہونا چاہیے، اور اس کی ڈیٹیل ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ فقال له رجل، تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امراتی خرجت حاجتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زوجہ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، وانی اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا، اور میرا فلاں فلاں غزوے میں نام لکھا جا چکا ہے، یعنی میں تو فوجیوں میں ہوں، تو لہٰذا میرے لیے کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا ان طلق فحج مع امراتک، سرکار نے فرمایا جاؤ
اور اپنی عورت کے ساتھ حج کرو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، خواہ ہم سفر میں ہوں خواہ حضر میں ہوں، سب تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں مصنف علیہ رحمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات مزید بلند فرمائے، ان کی یہ کاوشیں کو جو قبول فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی علم و عمل اور عمل صالح عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔